अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं 7 ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो तकरीबन किसी न किसी के उस 7 सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल हर बंदे के माइंड में ऐसा कोई होगा ज़रूर जिसका वो जवाब नहीं मिल पा रहा उसको। तो मैं आज ऐसे तकरीबन काफ़ी सर्च करने के बाद कुछ 7 सवाल ऐसे जो है वो इकट्ठे किए हैं कि जो तकरीबन हर किसी के ज़िंदगी में एक ना कभी ज़रूर आते हैं। तो 7 इकट्ठे तो नहीं, किसी के 2 किसी के 4, तो वीडियो पूरी देखिएगा, शायद उनमें से कोई एक ऐसा सवाल भी हो जो कि आपके लिए भी हो, आपके दिमाग में भी चलता हो उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो मैं आज कुछ ऐसे 7 सवाल आपको बताऊंगा और उसके आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अक्सर पहला सवाल, अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि हम ख़ास कैसे बन सकते हैं कि हमें हर कोई पहचाने, हमारा हर जगह पे नाम हो और हमारा ही डंका बजे, हम कोई बड़े आदमी बन जाएं। तो अक्सर काफ़ी ये लोगों के ये दिमाग में ये क्वेश्चन होता है। तो मैं आज उसको एक ऐसा आंसर देता हूँ कि शायद आपको सुन के मुतमईन हो। पहले तो अगर आपको ख़ास बनना है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपनी पसंद और नापसंद छोड़नी होगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो पसंद है नापसंद है वो आपको छोड़ना होगा। छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर कोई बड़े गोल सेट करने होंगे आपको। रश का हिस्सा नहीं, रश की वजह बनना होगा। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि रश का हिस्सा नहीं, रश की वजह। मतलब अगर कोई 50 लोग खड़े हैं तो वो ऐसा आप उस 50 में से आप भी उनमें शामिल हो, बल्कि आप वो बने कि 50 लोग आपकी वजह से वो रश पड़ा हो। तो आप रश का हिस्सा नहीं बने, रश की वजह बने। अपनी आवारागर्दी, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, इसको छोड़ना होगा आपको कोई एक गोल सेट करना होगा और उस पर फोकस करना होगा अगर कुछ ख़ास बनना चाहते हैं आप। तो आवारागर्दी की, मस्ती मौज मस्ती की, खाने पीने की, ये आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर आप ख़ास बनना चाहते हैं। तो फालतू चीज़ों से, एनर्जी चूसने वाली चीज़ों से, जैसा कि ये आजकल का इंटरनेट, ये चीज़ें हैं, इनसे आपको दूर होना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फिर आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है कि जिसको अपना सुकून, अपनी नींद, अपनी मौज मस्ती सबकी कुर्बानी देकर तो बाकी लोगों की जो है ना ज़िंदगी ठीक बनाते हैं। तकरीबन हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है कि वो खुद अपनी लाइफ जो है वो सारी ख़त्म करके तो अपने घर वालों के लिए कुछ करता है। तो मैं कहता हूँ कि आप वो इंसान आप बने। या तो पसंद नापसंद को ज़िंदगी बना लें या फिर ज़िंदगी को पसंद नापसंद बना लें, वो आपके हाथ में है। दूसरा जो सवाल है, काफ़ी लोगों के ज़हनों में, ख़ासकर लड़कियों के जहन में उठता होगा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा कद छोटा रह गया है, मेरे बाल लंबे नहीं हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 55% मर्द और 45% औरतें अपने खूबसूरती, अपनी बनावट से खुश नहीं हैं, अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। ये एक सर्वे के मुताबिक है। आप देखें कि क्रीमों का सबसे ज़्यादा जो आजकल कारोबार चल रहा है वो क्रीमों का, ब्यूटी के लिए चल रहा है। करोड़ों का सामान बाज़ारों में बिक रहा है सिर्फ क्या, गोरा होना के लिए। पर मेरी आप ये बात याद रखें, आप जितनी मर्ज़ी क्रीमें लगाएं, जो भी करें, आप वैसे ही दिखेंगे जैसे आप अंदर से हैं। तो आप अपने अंदर को साफ़ करें, ना कि बाहर को। बोतल को बाहर से जितना मर्ज़ी धो लें, अगर अंदर से वो गंदी है तो वो फिर गंदी ही रहेगी जब तक आप अंदर से साफ़ नहीं करते हैं। किसी किसान से इसका पूछ ले आप कि किस तरह से वो एक छोटे पौधे की हिफाजत करता है और उसकी जड़ों को इतना मजबूत कर देता है कि फिर वो एक दिन बड़ा दरख्त बन के बहुत सा फल भी देता है। तो सब अंदर से जो है वो मजबूत हों। बाहर से खूबसूरती के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, अंदर की खूबसूरती बहुत ज़रूरी है। वो एक शेर भी है ना कि मेकअप की वजह से खो गई खूबसूरती की पहचान, बाहर से दिखता है ताजमहल, अंदर से है कब्रिस्तान। अब तीसरा सवाल आपको बताता हूँ कि अक्सर लोग सोचते हैं मैं दिन ब दिन मायूस होता जा रहा हूँ। अगर आप इसको बदल देना, जो आपके अंदर चल रहा है, तो आप अपने बाहर को बड़े आराम से बदल सकते हैं। आप सारा दिन जैसे सोचते हैं ना, आप वैसे ही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप घर से निकले हैं कहीं शॉपिंग करने या कहीं और, तो आपके जहन में है कि यार मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मेरी कार पार्किंग करने की मुझे जगह नहीं मिलेगी। अब घर से ही सोच के निकल रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे उसकी गाड़ी लग जाएगी जो घर से सोच के निकला होगा
کہ میں نے گاڑی مجھے نکل رہا ہوں تو مجھے جگہ مل جائے گی، اور اس کو جگہ مل بھی جاتی ہے. اس کے لیے ہی جگہ ہوتی ہے جو گھر سے سوچ کے نکلتا ہے. جو گھر سے یہی سوچ کے یہ نکل رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے جگہ نہیں ملنی، تو اس کو پھر نہیں ملنی. اس لیے اپنی اندر کی زندگی کو بدلیں، باہر کی زندگی خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اپنے اندر خوشی پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نا اپنی گیدرنگ کو چینج کریں، ان لوگوں میں زیادہ اٹھا بیٹھا کریں کہ جو خوش رہتے ہیں ہر وقت. جتنی بھی مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشنیں آتی ہیں پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں، تو آپ ان میں بیٹھا کریں. اب چند عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ بھی اندر سے خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی گیدرنگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ 4 پہلے ہی وہ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، 5 میں آپ بھی چلے جاتے ہیں، تو آپ کی بھی جو تھوڑی بہت رہتی ہے انرجی وہ بھی ختم کر دیتا ہے، تو آپ سب ایک جیسی ہو کے بیٹھ جاتے ہو. تو اپنی گیدرنگ وہ کریں جس میں سارے خوش رہتے ہوں. اگر آپ نے اپنے اندر کی دنیا بدل دی تو باہر کی دنیا بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. چوتھا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، یا میری بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے. یہ بھی ایک بڑا کامن سا سوال ہے آج کل کے دور میں لوگوں کا کہ میری اتنی عمر ہو گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتا، پر وہ غلط سوچتے ہیں. میں آپ کو ایک کاپی کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ کاپی کے صفحے پہلے آپ ایک کاپی لیں، اس کے اوپر جو مرضی گند ماریں، لکھیں، جو مرضی کریں. اب وہ پیج ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ پیج کو کریں گے تو وہ صاف ہے، اس پہ بھی آپ نے لکھا ہے. اور کتنے صفحے ہوتے ہیں کاپی کے. آپ اپنی زندگی کو بھی ایک کاپی ہی سمجھیں. اگر آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں تو 50 صفحے ختم ہو گئے ہیں، آگے صفحے ہیں. اگر آپ نیو کچھ لکھ سکتے ہیں اس پہ، ابھی کاپی ختم نہیں ہوئی، زندگی ختم نہیں ہوئی، تو اب آگے کی جو آپ کی کاپی پڑھی ہے اس پہ آپ کچھ اچھا لکھ سکتے ہیں. آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے. کتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ، یہ تو اللہ کو پتہ ہے زندگی موت کا، مگر ابھی کافی صفحے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے اس پہ کچھ اچھا بھی لکھا جا سکتا ہے. 50 صفحے اگر چلے گئے ہیں تو نیکسٹ اگر پیج آپ اس کو لے کے آتی ہیں تو وہ صاف ہے پیج، تو اس پہ کچھ اچھا لکھ سکتے ہیں آپ. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہ مثال دے دیتا ہوں کہ KFC کا جو آنر ہے وہ دیکھ لیں، تو کتنی عمر میں جا کے وہ سکسیسفل ہوا تھا. تو اس لیے کامیابی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں بوڑھا ہو گیا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان کی سوچ ہی غلط ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتے. تو آپ بھی اس کاپی کی طرح بنیں، پچھلے پیج کو ختم کریں اور اگلے پیج کو نیا دن سمجھ کے شروع کریں اور کچھ اچھا لکھیں اس کو. 5واں سوال ہوتا ہے کہ میں ناکام ہونے کے ڈر سے کچھ کر نہیں پاتا، کہ میں یہ کچھ کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، میں ناکام ہو جاؤں گا. تو یہ بھی ایک کامن سوال آج کل کی جنریشن میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو آنسر دے. کمی ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوا ہوتا. مقصد صرف دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ان میں کمی ہوتی ہے نا، وہ اس کو اپنی کمزوری نہیں بناتے، وہ اس کو ہی اپنا زندگی کا ایک چیلنج سمجھ کے تو اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو ان میں یہ ناکامی کا خوف نہیں ہوتا. ہمیشہ کبھی نہ ہار ماننے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ ایک تھومس کی لے لیں. 999 بار اس نے بلب بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا. کسی نے کہا یار 999 بار فیل ہو چکے ہو تو کیا فائدہ. اس نے کہا کس نے کہا میں فیل ہو چکا ہوں یا میں ناکام ہو چکا ہوں، مجھے 999 طریقے پتہ چل گئے ہیں کہ اس سے مجھے بلب نہیں بن سکتا. تو اس نے 1000ویں بار میں بلب بنا دیا. اگر وہ بھی سوچ کے بیٹھ جاتا کہ 999 بار چھوڑو نہیں بن رہا تو وہ نہیں کامیاب ہوتا. مگر اس نے اس 999 کو ناکامی نہیں تجربہ سمجھا کہ میں تجربہ کر رہا ہوں، اور 999 تجربے کرنے کے بعد 1000ویں میں اس نے بلب بنا دیا. اگر آپ کو ہارنے سے ڈر لگتا ہے نا تو سورج کی مثال لے لیں. جب تک سورج غروب نہیں ہوگا نا تب تک طلوع نہیں ہو سکتا. تو طلوع ہونے کے لیے غروب ہونا پڑتا ہے. کامیاب ہونے کے لیے ناکامی کا مزہ چکھنا پڑے گا آپ کو. تو اپنے اندر کی جو ناکامی کا ڈر ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں، کچھ مشکلات کو فیس کریں. کتنی بار فیل ہو جائیں گے، وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاس نہیں ہوں یا آگے نہ جا سکیں، کوئی کامیاب نہ ہو سکیں. کوشش کرتے رہیں، مشکل ہے ناممکن نہیں. 6واں سوال، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا غریب ہوں، میں کمزور ہوں، اس سے ماڑا ہوں، میں اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے. تو یہ لوگ آج کل یہ سوال بھی بہت سے ذہنوں میں چلتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک شطرنج کے کھیل سے دے دیتا ہوں. تو شطرنج میں سب سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، راجا اور رانی. ان سب سے آگے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیادہ، سب سے کمزور ہوتا ہے. مگر شطرنج کے کھیل کے آخر تک اونٹ اونٹ رہتا ہے، گھوڑا گھوڑا رہتا ہے، راجا راجا رہتا ہے، رانی رانی رہتی ہے. مگر پیادہ اگر چاہے ان سب کو مار دے کے تو آ کے رانی بن سکتا ہے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہیں کہ میں کم ہوں، کم نہیں ہے آپ، بس آپ میں حوصلہ نہیں ہو پا رہا آگے جانے کا. کم اللہ نے کسی کو کم پیدا کیا ہی نہیں ہے. اپنے اندر دیکھیں تو صحیح اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، بس آپ اس کو ذرا دیکھ نہیں پا رہے.
کوئی کام نہیں ہوتا، پیادہ سب سے کمزور ہوتا ہے، مگر سب کو اگر گرا دے تو آگے جا کے رانی بن جاتا ہے۔ چاہے ہماری پیدائش غریب گھر میں پیدا ہوئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب گھر میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر غریب مر جانا بہت بڑی بات ہے۔ غریب گھر میں پیدا ہوئے، کچھ ایسا کرو کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ مثال بن جاؤ، کچھ ایسا کر کے جائیں، یہ نہیں کہیں کہ بس میں غریب گھر میں پیدا ہوں اور میں یہاں تک ہی ہوں۔ اب ٹھیک ہے، آج تک جو بھی ہوا ٹھیک ہے، مگر آنے والی نسلوں کے لیے آپ ایک مثال بن جائیں، ایسا کچھ کر کے جائیں۔ غریب گھر میں پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ نے صلاحیت نہیں دی، شعور نہیں دیا، موقع نہیں دیے۔ ہم آج کہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بھی نہیں پڑتا، مگر ہم کل کیا بن سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کر سکتے ہیں یہ۔ تو اپنے آج کو نہیں دیکھیں، اپنا آنے والا کل جو اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ناکامی کے ڈر کو چھوڑو، اٹھو اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاؤ۔ ساتواں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں ہر بار غلط ہوتا ہوں؟ یہ سوال بھی کامن ہے آج کل۔ اس کے لیے ایک مثال ہے کہ مشکل کا آنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر اس مشکل کو حل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مشکل آ جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، سب پہ آتی ہے، مگر اس مشکل کو کس طرح سے آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو اپنے اوپر ہیوی کر رہے ہیں یا اس کو حل کرنے کے لیے آپ کچھ سوچتے ہیں۔ تو اگر آپ سوچتے ہیں تو وہ مشکل خود ہی حل ہونا شروع ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ اس کا اوپر آپ کا دماغ اتنا معاف کر دے گی کہ آپ غلط طریقے سوچنے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کو کسی نے برا کہا، آپ کو کسی نے نیچا دکھا دیا، کوئی بات نہیں، وہ آج تھا۔ آپ اگر کل بدل لیں تو یہ آج وہی لوگ آپ کے لیے مثالیں بن کے نعت آپ کو پیش کریں تو پھر دیکھیے گا، مگر یہ ہے کہ اگر اس کی باتوں کو اگر آپ دل پہ لے لیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی کس طرف جاتی ہے یہ آپ کی طرف آنے والی جو مشکلیں ہیں وہ نہیں طے کرتی، طے یہ کرتی ہیں کہ آپ اس کو حل کس طرح سے کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ان مشکلات سے کیسے نکال پاتے ہیں، یہ طے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ مشکلوں نے نہیں طے کرنا کہ آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے، وہ آپ نے طے کرنا کہ اس کو میں نے حل کر کے سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے یا میں نے ڈپریشن میں جا کے اس کو گیو اپ کرنا۔ تو اپنی جو اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو کوئی آپ اتنی بڑی کوئی مصیبت نہیں سمجھیں، کس پہ مشکلیں نہیں آتی ہیں، مگر مشکل کا آنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مشکل کو حل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کوئی مشکل آتی ہے اس کو حل کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری باتیں اگر اچھی لگیں تو میرے اس میسیج کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔